جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر بے شمار قسم کی نعمتیں کی ہیں۔ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، کیونکہ انسان بیک وقت نہ جانے کتنی ہی نعمتیں اللہ رب العزت کی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ مگر کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے بڑے درجے کی انسان کو دی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، مگر کبھی بھی اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ میری نعمت تمہارے اوپر احسان ہے۔ مگر ایک ایسی نعمت ہے جب اللہ رب العزت نے انسانوں پر کی، خاص طور پر اس امت پر جب وہ نعمت کی، تو اللہ رب العزت نے احسان جتلا کر کہا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے محبوب، میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہمارے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کر دی، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں۔ تو آج ہماری ساری گفتگو کا مین مقصد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں تسلیم کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ دو فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا کی جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ ہر نبی آتا رہا، اللہ رب العزت نے اسے نبوت کا ایک منصب عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو منصب عطا فرمائے۔ پہلا منصب نبوت کا تھا، اور دوسرا منصب جو آج تک کسی نبی کو نہیں ملا، وہ منصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور وہ تھا ختم نبوت کا۔ مگر آج کے دور کے اندر ہمارے پاس بیٹھنے والے کچھ ایسے عناصر موجود ہیں، کچھ ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری ہی شکل کے اندر، ہمارے ہی طور طریقوں کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ہمارے طرح کی عبادتیں کر کے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر سے من چاہا مطلب نکال لیتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو دین کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، میں صرف ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ختم نبوت پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر 100 سے زائد آیات مبارکہ ختم نبوت کے اوپر دلائل موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ کی اگر ہم بات کریں تو 210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو صراحتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی مسلمان کوئی دلیل مانگتا ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے نبوت کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل دو، تو یہ دلیل مانگنے والا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو ان آیات مبارکہ اور ان احادیث کے اوپر شاید یقین نہیں ہے، اس لیے وہ کسی دوسرے سے دلیل مانگ رہا ہے۔ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، یہ اہمیت کا حامل تو سب سے زیادہ ہے، مگر اتنا ہی نازک اور حساس معاملہ بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ آ جائے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ وہی ایک عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام امت مسلمہ کا سب سے پہلے اجماع ہوا، اور اگر آپ کا یہی عقیدہ سلامت ہے تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا مکمل دین محفوظ ہے۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو آپ کا پورا دین اسلام محفوظ نہیں۔ آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، آپ کا دین اسلام، آپ کی نماز، کچھ چیز بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمیں حضور کی ختم نبوت کے صدقے ملا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے تو ہمارا سارا دین اسلام
ختم ہو جائے گا۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ اس عقیدے کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تو اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کریں اور اس کے بارے میں ضرور علم حاصل کریں، اور اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس قدر مشغول ہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرنے سے قاصر ہیں، تو خدا را اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اس عقیدے کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ کوئی بھی شخص اگر کچھ بھی کہے، کسی طریقے سے بھی آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ قرآن کی آیات پیش کرے یا احادیث پیش کرے، اس کے اوپر کبھی بھی یقین نہ کیجیے، اس لیے کہ حضور یہ فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً فرما دیا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ اپنی کسی قسم کی بھی نبوت کی ترویج نہیں کریں گے، اپنا ایک نیا گروہ نہیں بنائیں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضور کی شریعت کو ہی لے کر چلیں گے، اور ان کے جو امور ہیں یعنی دجال کو ختم کرنا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل محفوظ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو طرح طرح کے سوالات کر کے آپ کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے اشکالات ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی صورت میں سب سے پہلے اچھے عالم دین کے پاس جا کر ان سوالات کے حل نکال لینے چاہیے، اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت اگر خود نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے عقیدے کی حفاظت ضرور کیجیے اور اس پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔